ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون۔ اور ہم نے ان کے سینوں سے بغض و کینہ کھینچ لیا، ان کے نیچے نہریں بہیں گی اور وہ کہیں گے تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں اس کی ہدایت دی، اور ہم ہدایت نہ پاتے اگر اللہ ہمیں ہدایت نہ دیتا۔ بے شک ہمارے رب کے رسول حق لائے اور انہیں ندا کی جائے گی کہ یہ جنت ہے، تمہیں تمہارے اعمال کے بدلے میں اس کا وارث بنا دیا گیا۔ اللہ عز و جل نے جنتیوں اور جہنمیوں کے درمیان کیسا پیارا تقابل بیان فرمایا ہے کہ ان کے نیچے آگ کے بچھونے تھے اور ان کے محلات کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ ان کے گروہ ایک دوسرے پر لعنت کر رہے تھے اور ان جنتیوں کے دلوں سے اللہ تعالیٰ نے کینے کو نکال دیا، اور یہ سب پاکیزہ دل والے ہوں گے۔ نہ تو دنیاوی باتوں کا کینہ ان کے دلوں میں ہوگا اور نہ ہی جنت میں ایک دوسرے کے بلند مقامات و محلات پر حسد کریں گے، بلکہ سب پیار و محبت سے رہ رہے ہوں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ پاکیزہ دل ہونا جنتیوں کے وصف ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے امید ہے کہ جو یہاں اپنے دل کو بغض و کینہ اور حسد سے پاک رکھے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے پاکیزہ دل والوں یعنی جنتیوں میں داخل فرمائے گا۔ جنت میں جانے سے پہلے سب کے دلوں کو کینہ سے پاک کر دیا جائے گا۔ چنانچہ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب مسلمانوں کی دوزخ سے نجات ہو جائے گی تو انہیں جنت اور دوزخ کے درمیان پل پر روک لیا جائے گا، پھر ان میں سے جس کے ساتھ دنیا میں زیادتی کی ہوگی اس کا قصاص لیا جائے گا۔ پس جب ان کو پاک اور صاف کر دیا جائے گا تب ان کو جنت میں داخل ہونے کی اجازت دی جائے گی۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، ان میں سے ہر ایک شخص کو جنت میں اپنے ٹھکانے کا دنیا کے ٹھکانے سے زیادہ علم ہوگا۔ یہاں چونکہ بغض و کینہ کا تذکرہ ہوا، اس کی مناسبت سے یہاں بغض و کینہ کا مفہوم اور اس کی مذمت بیان کی جاتی ہے۔ چنانچہ امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، جب آدمی عاجز ہونے کی وجہ سے فوری غصہ نہیں نکال سکتا تو وہ غصہ باطن کی طرف چلا جاتا ہے اور وہاں داخل ہو کر کینہ بن جاتا ہے۔ کینہ کا مفہوم یہ ہے کہ کسی کو بھاری جاننا، اس سے نفرت کرنا اور دشمنی رکھنا، اور یہ بات ہمیشہ ہمیشہ دل میں رکھنا۔ احادیث میں بغض و کینہ کی شدید مذمت بیان کی گئی ہے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں کے اعمال ہر ہفتے میں 2 مرتبہ پیر اور جمعرات کے دن پیش کیے جاتے ہیں، اور ہر مسلمان بندے کی مغفرت کر دی جاتی ہے سوائے اس بندے کے جو اپنے بھائی کے ساتھ کینہ رکھتا ہو۔ کہا جاتا ہے اسے چھوڑ دو یا مہلت دو حتیٰ کہ یہ رجوع کر لے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بغض رکھنے والوں سے بچو کیونکہ بغض دین کو موڑ ڈالتا یعنی تباہ کر دیتا ہے۔ بغض و کینہ کے بارے میں تفصیلی معلومات حاصل کرنے کے لیے احیاء العلوم کی 30 جلد کا مطالعہ فرمائیں۔ مسلمانوں کا آپس میں کیسا ہونا چاہیے، اس کے لیے درج ذیل 5 احادیث کا مطالعہ فرمائیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے عمارت کی طرح ہے جس کا ایک حصہ دوسرے کو مضبوط کرتا ہے۔ پھر آپ نے ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں داخل فرمائیں، یعنی جس طرح یہ ملی ہوئی ہے مسلمانوں کو بھی اسی طرح ہونا چاہیے۔
حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمانوں کی آپس میں دوستی اور رحمت و شفقت کی مثال جسم کی طرح ہے۔ جب جسم کا کوئی عضو بیمار ہوتا ہے تو بخار اور بے خوابی میں سارا جسم اس کا شریک ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں اچھا وہ شخص ہے جس سے بھلائی کی امید ہو اور جس کی شرارت سے امن ہو، اور تم میں برا وہ شخص ہے جس سے بھلائی کی امید نہ ہو اور جس کی شرارت سے امن نہ ہو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، بندہ مومن نہیں ہوتا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، گفتگو کرتے وقت اچھے طریقے سے بات کرنا، جب کوئی گفتگو کرے تو اچھے انداز میں اس کی بات سننا، ملاقات کے وقت مسکراتے چہرے کے ساتھ ملنا اور وعدہ پورا کرنا مومن کے اخلاق میں سے ہے۔ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ، اور وہ کہیں گے تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ مومنین جنت میں داخل ہوتے وقت کہیں گے تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں اچھے اعمال کی ہدایت دی اور ہمیں ایسے عمل کی توفیق دی جس کا یہ اجر و ثواب ہے، اور ہم پر فضل و رحمت فرمائی اور اپنے کرم سے عذاب جہنم سے محفوظ کیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی حمد اور اس کا شکر جنت میں بھی ہوگا، کیونکہ وہ حمد و شکر ہی کا مقام ہے۔ نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ علم و عمل اور ہدایت کی توفیق اللہ تعالیٰ ہی کی عطا سے ہے، لہذا کسی کو علم یا اچھے عمل کی توفیق ملے تو اللہ تعالیٰ کی حمد کرے اور اسے اللہ ہی کی توفیق جانے۔ اسی وجہ سے ہمیں باقصد لا حول شریف پڑھنے کا فرمایا گیا ہے، کیونکہ لا حول ولا قوت الا باللہ کا معنی ہے کہ نیکی کی توفیق اور برائی سے بچنے کی طاقت نہیں مگر اللہ ہی کی توفیق سے۔ وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا، اور انہیں ندا کی جائے گی کہ یہ جنت ہے، تمہیں اس کا وارث بنا دیا گیا۔ مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ جب جنتی جنت میں داخل ہوں گے تو ایک ندا کرنے والا پکارے گا، تمہارے لیے زندگانی ہے، کبھی نہ مرو گے، تمہارے لیے تندرستی ہے، کبھی بیمار نہ ہوگے، تمہارے لیے عیش ہے، کبھی تنگ حال نہ ہوگے۔ جنت کو دو وجہ سے میراث فرمایا گیا، ایک یہ کہ کفار کے حصے کی جنت بھی وہ ہی لیں گے، یعنی کافروں کے ایمان لانے کی صورت میں جو جنتی محلات ان کے لیے تیار تھے وہ ان کے کفر کی وجہ سے اہل ایمان کو دے دیے جائیں گے، تو یہ گویا ان کی میراث ہوئی۔ دوسرے یہ کہ جیسے میراث اپنی محنت و کمائی سے نہیں ملتی، اسی طرح جنت کا ملنا بھی اللہ عز و جل کے فضل و کرم سے ہوگا۔ اپنے اعمال تو ظاہری سبب ہوں گے اور وہ بھی حقیقتاً جنت میں داخلے کا سبب بننے کے قابل نہیں ہوں گے، کیونکہ ہمارے اعمال تو ہیں ہی ناقص، یہ تو صرف سابقہ نعمتوں کا شکرانہ بن جائیں یا جہنم سے چھٹکارے کا ذریعہ بن جائیں تو بھی بہت ہے۔ ان کے بھروسے پر جنت کی طمع تو خود فریبی ہے۔ یہاں مفسرین نے ایک بہت پیاری بات ارشاد فرمائی، اور وہ یہ کہ جنتی جنت میں داخل ہوں گے تو کہیں گے کہ اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں ہدایت دی، یعنی وہ اپنے عمل کی بات نہیں کریں گے بلکہ اللہ تعالیٰ کے فضل کی بات کریں گے، اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تمہیں تمہارے اعمال کے سبب اس جنت کا وارث بنا دیا گیا۔ گویا بندہ اپنے عمل کو ناچیز اور حیض سمجھ کر صرف اللہ کریم کے فضل پر بھروسہ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس کے ناقص عمل کو بھی شرف قبولیت عطا فرما کر قابل ذکر بنا دیتا ہے اور فرماتا ہے کہ تمہیں تمہارے اعمال کے سبب جنت دے دی گئی۔ یہاں مفسرین نے یہ بحث بھی فرمائی ہے کہ جنت میں داخلے کا سبب کیا ہے، اللہ تعالیٰ کا فضل یا ہمارے اعمال؟ تو حقیقت یہی ہے کہ جنت میں داخلے کا سبب تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہی ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں ہے، ترجمہ کنز العرفان، تمہارے رب کے فضل سے یہی بڑی کامیابی ہے، اور یہی مضمون حدیث مبارک میں بھی ہے۔ چنانچہ بخاری شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کسی شخص کو اس کا عمل جنت میں داخل نہیں کرے گا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو بھی نہیں؟
ارشاد فرمایا مجھے بھی نہیں، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنے فضل اور رحمت میں ڈھانپ لے، بس تم اخلاص کے ساتھ عمل کرو اور میانہ روی اختیار کرو۔ البتہ بہت سی آیات میں اعمال کو بھی جنت میں داخلے کا سبب قرار دیا گیا ہے، تو دونوں طرح کی آیات و احادیث میں تطبیق یہ ہے کہ جنت میں داخلے کا حقیقی سبب تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، لیکن ظاہری سبب نیک اعمال ہیں۔